اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی۔ مکہ کے لوگ پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے۔ ان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ کام کر رہے تھے اور آپ اس وقت ابھی بچے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو بھاری مشقت کی حالت میں دیکھا تو انہیں آپ پر بہت ترس آیا۔ چنانچہ آپ سے کہا کہ اے بھتیجے، آپ اپنا تہمت اتار کر اسے طے کر کے کندھے پر رکھ لیں۔ اس طرح جب آپ پتھر کندھے پر رکھیں گے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کا مشورہ سن کر تہمت کھولا اور اسے کندھے پر رکھ لیا، لیکن ایسا کرتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر گرے تو آپ کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ اٹھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری چادر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً تہمت کو باندھ لیا۔ اس وقت دراصل دوسرے قریشی بچے بھی یہ کام کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے تہمت کھول کر اپنے کندھوں پر رکھے ہوئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے تہمت کھولا تو گر پڑا۔ ایسی حالت میں ایک فرشتہ نے مجھے آہستہ سے بٹھایا اور کہا کہ اپنا تہمت باندھ لو۔ میں نے تہمت باندھ لیا اور پھر سے پتھر اٹھانے لگا، اور میرے ساتھیوں میں صرف میں نے تہمت باندھ رکھا تھا۔ یہ اس عمر کی بات ہے جس عمر میں بچے عام طور پر بغیر تہمت کے پھر لیتے تھے اور یہ بات عیب نہیں سمجھی جاتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بچپن میں بھی اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کا اونٹ گم ہو گیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونٹ کی تلاش میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس آنے میں کچھ دیر ہو گئی۔ حضرت عبد المطلب پریشانی کے عالم میں بیت اللہ کا طواف کرنے لگے اور یوں کہنے لگے کہ اے رب، میرے سوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری طرف لوٹا دیجئے۔ اللہ مجھ پر احسان کیجئے، اب انہیں لوٹا دیجئے۔ ایک شخص نے ان کے بارے میں کسی سے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے بتایا کہ یہ عبد المطلب ہیں۔ انہوں نے اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اونٹ کی تلاش میں بھیجا تھا، اور آج تک انہوں نے اپنے پوتے کو جب بھی جس کام کے لیے بھی بھیجا ہے ان کا پوتا کامیاب ہی لوٹتا ہے۔ آج انہیں آنے میں ذرا دیر ہو گئی تو یہ ان الفاظ میں دعا مانگ رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کو ساتھ لیے واپس آتے نظر آئے۔ ایک مرتبہ مکے میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بہت پریشان تھے۔ کوئی کہتا کہ لات و عزا کے پاس چلو، کوئی کہتا کہ منات کے پاس چلو۔ اس پر ایک خوبصورت اور سمجھدار قسم کے آدمی نے کہا کہ تم کہاں بھٹک رہے ہو، حالانکہ تم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نشانی موجود ہے۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا کہ کیا آپ کا اشارہ ابو طالب کی طرف ہے؟ اس نے فوراً کہا ہاں۔ وہ سب کھڑے ہو گئے اور حضرت ابو طالب کے دروازے پر آئے۔ حضرت ابو طالب باہر نکلے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ وادی میں قحط پڑا ہے، بچے ہلاک ہو رہے ہیں، آئیں بارش کے لیے دعا کریں۔ حضرت ابو طالب ان کے ساتھ چلے۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی انگلی پکڑے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اور آپ چھوٹے سے بچے تھے۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر خانہ کعبہ سے ملا دی اور آپ کی انگلی پکڑ کر آسمان کی طرف اٹھا دی۔ اس وقت آسمان میں بادل کا کوئی ٹکڑا نہ تھا، یعنی بارش ہونے کے کوئی آثار نہیں تھے، لیکن جو ہی آپ کی انگلی اوپر اٹھی بادل ادھر ادھر سے آ کر جمع ہونے لگے اور پھر بارش شروع ہو گئی۔ شہر اور دیہات سب کے سب سیراب ہو گئے۔ نبوت کے اعلان کے بعد بھی جب قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے لگے تو ایک مرتبہ ابو طالب نے ان سب سے اشعار کی صورت میں یہ بات بھی کہی کہ تم انہیں ستاتے ہو، یہ تو روشن چہرے والے ہیں، ان کے چہرے کا واسطہ دے کر تو بارش طلب کی جاتی ہے، یہ تو یتیموں کی فریاد رس ہیں، بیواؤں کے محافظ ہیں، آل ہاشم کے ضرورت مند انہی کا دامن پکڑتے ہیں۔
اور ایسا کرنے کی وجہ سے نعمتیں اور عزت پاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس طرح کے مزید واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔